بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قسط میں ہم غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والے اہم جنگی واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ اب جب غزوہ بدر کا واقعہ ہو چکا اور اس میں مسلمانوں کو واضح فتح حاصل ہوئی تو اس نتیجے سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ ہوئے کہ جنہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یعنی مشرکین مکہ، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنی مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ سمجھے بیٹھے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہود کو پاؤ گے یا مشرکین کو۔ اور ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام صرف اس وجہ سے قبول کیا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا وقار برقرار نہ رہتا، اور یہ تھے منافقین، کہ جن میں سب سے اول نمبر پہ تھا عبداللہ بن ابی، اور اس کا پچھلی اقساط میں واضح طور پر بیان ہو بھی چکا ہے۔ اور اب مسلمان چاروں طرف سے گھر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر عملی طور پر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا کہ جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر بہت برا اثر پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کئی چھوٹے موٹے غزوات بھی پیش آئے کہ جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ان غزوات میں غزوہ بنی سلیم، غزوہ بنی کینکا اور غزوہ سویق قابل ذکر ہیں۔ غزوہ بنی سلیم کے بارے میں تو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن دوسرے غزوات کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات کرنے والے ہیں۔ اب یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو طے پا چکا ہے وہ نافذ رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا گیا کہ جس کی وجہ سے اس معاہدے کو ٹھیس پہنچے، مگر یہودی جو کہ شروع سے ہی غداری، خیانت اور عہد شکنی سے بھرپور ہیں، تو وہ جلد ہی اپنی اصلیت کی طرف واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اندرونی طور پر سازشوں کے ذریعے سے کمزور کرنے اور آپس میں لڑوانے کی کوششیں کرنا شروع کر دی۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا یہودی کہ جس کا نام شاش بن قیس تھا، وہ انتہا درجے کا کوئی خبیث اور زبردست قسم کا کافر تھا، مسلمانوں سے سخت عداوت اور حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا کہ جس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر کی جاہلیت ختم ہو چکی ہے اور دشمنی کی جگہ اسلام گھر کر گیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور کہنے لگا کہ اواہ، اس دیار میں بنو قبیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، باخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزارا ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کہ جو اس کے ساتھ تھا اس کو حکم دیا کہ ان کی مجلس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرنا شروع کر دے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے ان میں سے کچھ نہ کچھ اشعار ان لوگوں کو سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج دونوں میں تو میں شروع ہو گئی، لوگ جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف شعر کہنا شروع کر دیے۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا کہ اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ اب یہودیوں کا مقصد تو تھا ہی یہ کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے یہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان کی یہ چال کام کر گئی، اور یہ دونوں فریق غصے میں بولے کہ چلو ہم تیار ہیں، ہرا میں مقابلہ ہوگا، اور وہ لوگ ہتھیار اٹھا کر ہرا کی طرف نکل پڑے۔ اور یہ بالکل قریب تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں کود پڑتے، مگر اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے اندر سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ دیا ہے، اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت سن کر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک چھوٹا سا جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی۔ چنانچہ وہ رونے لگے، اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سے مل بیٹھے، اور یوں شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھ گئی۔ یہ تو صرف ایک مثال تھی کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے،
صبح کو مسلمان ہو جاتے اور شام کو پھر سے کافر، تاکہ کمزور اور سادہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک کے بیج بو سکیں۔ پر اگر کسی کے ساتھ کوئی موالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دی جاتی۔ چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضا کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے، بلکہ جھوٹے طریقے سے اس کو کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر تمہارا کوئی قرض نہیں۔ مگر مسلمان اس سب پر خاموش تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے میں امن قائم رہے۔ مگر جب یہود نے یہ دیکھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زبردست مدد فرمائی ہے اور انہیں عزت اور عظمت سے سرفراز کر دیا ہے، اور ان کا رعب و دبدبا دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت اور ان کے حسد نے اور زور پکڑ لیا۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور علل اعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ اور سب سے بڑھ کر شریر کعب ابن اشرف تھا، کہ جس کے بارے میں پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے۔ اب مدینہ منورہ میں 3 یہودی قبیلے رہ رہے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان سب میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ اس وجہ سے ان کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا، اور ان کے جنگجوؤں کی تعداد بھی 700 کے قریب تھی۔ یہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی بھی تھے۔ بہرحال اب مدینہ منورہ میں صورتحال سنگین ہو چکی تھی۔ وہ آئے دن مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، اور ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واضح نصیحت کرنے کے لیے بلوایا اور ان کو ہدایت دی تو ان کے غرور میں اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسی کہ قریش مکہ پر پڑ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری لڑائی قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی ہے اور تم نے انہیں مار دیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا بھی نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ وہ عن قریب مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ پیا اور صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ مگر ایک مرتبہ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان عورت اپنا کچھ زیور بیچنے کے لیے گئی تو اس خاتون نے حجاب کیا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی حلب سے تعلق رکھنے والی ایک سورین خاتون تھی۔ کافی خوبصورت تھیں، اور اس یہودی سونار نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے خاتون کا چہرہ دیکھ لے، لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو موقع پا کر اس نے کیا کیا، اس نے کسی طرح سے خاتون کی چادر کا ایک کونا کسی کیل کے اندر پھنسا دیا تاکہ جب وہ اٹھیں تو کونا کھنچ جائے اور جس کی وجہ سے اس کی چادر اور حجاب نیچے اتر جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ بیچاری کافی زیادہ بے پردہ ہو گئیں، اور بازار میں بیٹھا یہودی بے شرموں کی طرح کہہ مار کر ہنسنے اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ تو اس منظر پر ایک مسلمان آدمی بھی آ گیا اور وہاں ایک لڑائی ہو گئی۔ کئی لوگ مارے گئے اور یہودیوں کی اس گری ہوئی حرکت کو ایک ایکٹ آف وار سمجھا گیا، کیونکہ ان کی اس حرکت سے مدینہ کا امن ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور خود ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن بنی قینقاع کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنے گھروں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ جیسا کہ اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست اور ہزیمت پہنچانا چاہتا ہے
تو وہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان، مال اور آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو پکڑ لیا، لیکن پھر مدینہ کے منافقین بیچ میں پڑ گئے اور صلح صفائی کروانے لگ گئے کہ جی چھوڑیے، رہنے دیں، انہیں معاف کر دیں۔ بلکہ پچھلی قسطوں میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن ابی کا۔ یہ بڑا مشہور منافق تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ان یہودیوں کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو ظالم نے بڑی بدتمیزی کے سے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کو پکڑ لیا اور بولا کہ نہیں، میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ انہیں معاف نہیں کر دیں گے۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قمیض پکڑنے پر اتنے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھ لیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے یہودیوں کے ساتھ رعایت کر دی اور انہیں صرف اتنا حکم دیا کہ مدینہ سے دفع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سب لوگ شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال ضبط کر لیے اور اس میں سے خمس نکال کر باقی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاروں بڑے صحابی بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس کسی معاملے کی سیٹلمنٹ کے لیے گئے، تو بظاہر تو ان لوگوں نے بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا اور کہنے لگے کہ آئیے ابو القاسم، ہم آپ کا آنا تو ہمارے لیے بہت مبارک ہے، آپ بیٹھیے، ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی پر۔ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے کیسے لگ رہے ہوں گے۔ میرا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میرا گھر بار آپ پر قربان۔ اور آپ دیکھیے کہ ان ظالموں نے آگے سے کیا کیا۔ ان کے کچھ لوگ قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور اوپر سے دھکے دے دے کر ایک بڑا سا پتھر گرانے لگے، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ پتھر گرا بھی دیا تھا، لیکن راستے میں ہی وہ چٹان یا وہ پتھر اللہ کے حکم سے ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے، مدینہ واپس گئے اور وہاں جا کر قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو حکم دیا کہ مدینہ سے چلے جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکے۔ اب ایک طرف مدینہ منورہ میں منافقین مدینہ اور یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف ابو سفیان بھی خاموش نہ تھا۔ وہ بھی کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان ہو۔ لہٰذا ماہ ذی-القعدہ میں غزوہ سویق وقوع میں آیا۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، چونکہ اس غزوہ میں کفار کی غذا ستو تھی، اور جب وہ واپس بھاگے تو اپنی غذا اور اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑ گئے تھے، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رہا۔ بہرحال اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد سے لڑائی نہ کر لوں جنابت سے سر نہ دھوؤں گا۔ اس لیے قسم کے پورا کرنے کے لیے وہ 200 سوار لے کر نکلا۔ مقام عریض میں اس نے ایک نخلستان کو جلا دیا اور ایک انصاری صحابی کو قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، تو ابو سفیان اور اس کے ہمراہی اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے بورے پھینک کر بھاگ گئے، جنہیں مسلمانوں نے اٹھا لیا اور آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، مگر جنگ احد سے پہلے سب سے بڑی مسلمانوں کی کامیاب ترین جو مہم تھی وہ سریہ زید بن حارثہ تھی، کہ جو جمادی الثانی 3 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اب چونکہ مسلمانوں نے مدینہ کے آس پاس سے گزرنے والے تمام تجارتی راستوں پر قبضہ کر لیا تھا، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو اہل قریش ایک فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وضاحت اس سے ہو جاتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا امیر کارواں منتخب کیا گیا تھا، اس نے قریش سے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے تجارتی شاہراہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنا دی ہے،
समझ में नहीं आता कि हम इसके साथियों से कैसे निपटें। वो साहिल को छोड़कर जाते ही नहीं है और बाशिंदगान साहिल भी इनके साथ हो गए हैं। आम लोगों ने भी इन्हीं का साथ दिया है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर हम घरों में ही बैठे रहेंगे तो अपना असल माल भी खा जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मक्का में हमारी जिंदगी का दारोमदार इसी पर है कि गर्मी में शाम और सर्दी में हबशा से तजारत करें। इस सवाल के बाद कुरैश में खूब गौर व फिक्र हुआ और आखिरकार असवद बिन अब्दुल मुतलब ने सफवान से कहा कि तुम साहिल का रास्ता छोड़कर एराज के रास्ते से सफर करो। मगर यह रास्ता बहुत लंबा था और नजद से होकर शाम जाता था और मदीना से काफी फासले पर भी था। आखिर इस इंतजाम के बाद कुरैश का कारवां सफवान बिन उमैया की क़यादत में नए रास्ते से होता हुआ रवाना हो गया। मगर इस सारे मंसूबे की खबर मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। अब हुआ कुछ यूं कि सुलैत बिन नुमान जो मुसलमान हो चुके थे और इब्ने मसूद के जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक शराब खाने में एक मजलिस में बैठे हुए थे। ये शराब की हुर्मत से पहले का वाकया है। जब नुमान पर नशे का गलबा हुआ तो उन्होंने काफले और इसके सफर के पूरे मंसूबे की तफसील बयान कर डाली। सुलैत पूरी बर्क रफ्तारी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारी तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर हमला करने की तैयारी की और 100 सवारों का दस्ता हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में देकर रवाना कर दिया। हज़रत ज़ैद ने निहायत तेजी से रास्ता तय किया। कुरैश का काफिला बिल्कुल बेखबरी के आलम में किर्द नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाले हुए था कि इसे जा लिया और अचानक यलगार करके पूरे काफिले पर कब्जा कर लिया। सफवान बिन उमैया और दीगर जो इस काफिले की हिफाजत कर रहे थे वो भागने पर मजबूर हो गए। मुसलमानों ने काफिले के रहनुमा फरात बिन हयान को, और कहा जाता है कि 2 और आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। ज़रूफ और चांदी की बहुत बड़ी मिकदार जो काफिले के पास थी और जिसका अंदाजा 1 लाख दिरहम था, बतौर गनीमत मुसलमानों के हाथों में आ गई। रसूलुल्लाह ने खमस निकालकर माले गनीमत दस्ते के अफराद में तकसीम कर दिया और फरात बिन हयान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब बदर के बाद कुरैश के लिए यह सबसे अलमनाक वाकया था कि जिससे इनकी फिक्र इस्तराब और गम गुस्सा में मजीद इजाफा हो गया। और अब इनके सामने 2 ही रास्ते थे कि या तो अपना किबर और गरूर छोड़कर मुसलमानों से सुलह कर लें या फिर भरपूर जंग करके अपनी इज्जत रफ्ता को वापस ले आएं और मुसलमानों की कुव्वत को इस तरह से तोड़ दें कि वो दोबारा सर ही ना उठा सकें। कुरैश मक्का ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। चनाचा इस वाक़े के बाद कुरैश का जोश इंतकाम और ही बढ़ गया और इसने मुसलमानों से टक्कर लेने और इनके दियार में घुसकर इन पर हमला करने की भरपूर तैयारी शुरू कर दी। और इस तरह से ग़ज़वा ओहद का वाक़या हुआ कि जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अगले एक साथ में बयान होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।